یہ سب کیا ہے زارا؟ تمہاری اتنی ساری تصویریں اور ہر نکاح نامے پر ایک نیا نام۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ فائل زمین پر پھینکی۔ میرے سامنے کھڑا شخص طنزیہ مسکرایا۔ تمہیں کیا لگا تھا پٹھان؟ وہ تم سے عشق کرتی ہے؟ تم جیسے بے وقوف مزدوروں کو تو وہ صرف ایک مہرے کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ تمہارا نام، تمہاری شناخت سب بک چکا ہے۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ جس محل کو میں اپنی جنت سمجھ بیٹھا تھا وہ میری قبر بن چکا تھا۔ میری جیب میں کروڑوں کے بینک کارڈز تھے، لیکن میری اپنی کوئی پہچان نہیں بچی تھی۔ میں اپنا سب کچھ ہار چکا تھا۔ میرا نام ایاز خان ہے۔ ہم 7 بہن بھائی تھے اور میں ان سب میں سب سے بڑا تھا۔ ہم لوگ پشاور کے رہائشی اور جدی پشتی پٹھان ہیں۔ میرے دادا ایک چرواہے تھے، لیکن کہ میرے ابا کا اپنا کوئی ہنر اور کاروبار ہو۔ یہی سوچتے ہوئے میرے دادا نے میرے ابا کو درزی کا کام سکھا دیا۔ دادا کا ماننا تھا کہ انسان کے ہاتھ میں ہنر ہو تو وہ کبھی بھوکا نہیں مرتا، لیکن حالات ہمیشہ انسان کی سوچ کے تابع نہیں ہوتے۔ ابا نے درزی کا کام سیکھ تو لیا، لیکن پشاور میں اس کام سے اتنی آمدنی نہیں ہوتی تھی کہ ایک بڑے خاندان کا پیٹ پالا جا سکے۔ ہم بہت چھوٹے تھے جب دادا کی وفات ہو گئی۔ ان کے جانے کے بعد پشاور میں ہمارا گزارا مزید مشکل ہو گیا۔ ابا نے فیصلہ کیا کہ ہم کسی اور شہر جا کر قسمت آزمائیں گے۔ وہ ہمیں لے کر پنجاب گئے اور گجرانوالہ کے قصبے میں ہم نے رہائش اختیار کر لی۔ یہاں آ کر ابا نے ایک چھوٹی سی دکان کرائے پر لی اور درزی کا کام شروع کیا، لیکن یہاں کے لوگ ابا سے کپڑے کم ہی سلواتے۔ مقامی درزیوں کا پہلے سے قبضہ تھا اور ایک پٹھان درزی میں اعتبار کرنے میں لوگوں کو وقت لگ رہا تھا۔ کئی دن دکان پر کوئی گاہک نہیں آتا تھا۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی تھی۔ ایک رات میں نے ابا کو اماں سے پریشانی کے عالم میں بات کرتے سنا۔ سلمہ، دکان کا کرایہ نکالنا مشکل ہو گیا ہے۔ گھر کا خرچہ کہاں سے لاؤں؟ بچے بڑے ہو رہے ہیں، ان کی ضرورتیں بڑھ رہی ہیں۔ ابا کی آواز میں گہری تھکن تھی۔ آپ ہمت نہ ہاریں، اللہ کوئی راستہ نکالے گا۔ ہم آدھی روٹی کھا کر گزارا کر لیں گے۔ اماں نے انہیں تسلی دی۔ میں نے 7 والی سریا فیکٹری میں مزدوری کی بات کی ہے، کل سے وہیں جاؤں گا۔ درزی کے کام سے یہ 7 پیٹ نہیں بھر سکتے، وہاں کم از کم دہاڑی تو پکی ملے گی، ابا نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اس کے بعد ابا نے سریا فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دیا۔ سارا دن بھٹیوں کی آگ کے سامنے لوہا پگھلانا اور بھاری سریے اٹھانا ابا کی صحت کو گرا رہا تھا۔ تھوڑی سی تنخواہ میں گزارا بہت مشکل تھا، لیکن جیسے تیسے گزر بسر ہو رہا تھا۔ محلے والے اچھے لوگ تھے، تھوڑی بہت مدد کرتے تھے۔ ہم پٹھان لوگ تھے، لیکن پنجابی لوگوں کے ساتھ گھل مل گئے، یہاں تک کہ میں نے اور میرے بہن بھائیوں نے پنجابی اور اردو دونوں زبانیں بہت اچھے سے سیکھ لی۔ میں اس وقت 12 برس کا تھا اور 7ویں کلاس کا طالب علم تھا۔ ایک دن میں اسکول سے واپس آیا تو محلے میں عجیب سی افراتفری مچی تھی۔ ایاز، جلدی ہسپتال پہنچو، فیکٹری کی بھٹی میں دھماکہ ہوا ہے، تمہارے ابا جھلس گئے ہیں، محلے کے ایک چچا نے میرا بازو پکڑ کر کہا۔ میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ میں روتے ہوئے ان کے پیچھے بھاگا۔ ہم ہسپتال پہنچے، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ابا کا جسم 90% تک جھلس چکا تھا اور وہ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی جان کی بازی ہار گئے تھے۔ وہ دن ہم پر قیامت بن کر ٹوٹا تھا۔ اب ہمارا کیا ہوگا یاس؟ ان چھوٹے بچوں کو میں کیسے پالوں گی؟ اماں ابا کی لاش سے لپٹ کر دھاڑے مار کر رو رہی تھی۔ حوصلہ کریں اماں، میں ہوں نا، میں کماؤں گا، میں سب سنبھال لوں گا، میں نے آنسو پیتے ہوئے کہا۔ پشاور میں ہمارے رشتہ دار تھے، لیکن ابا کا کوئی سگا بہن بھائی نہیں تھا۔ اماں کے لیے ابا کی میت کو وہاں لے جانا اور بسنا ممکن نہیں تھا۔ محلے والوں کی مدد سے ابا کی کفن دفن کا انتظام ہوا اور انہیں گجرانوالہ میں ہی دفنا دیا گیا۔ ابا کے جانے کے بعد ہماری زندگی عذاب بن گئی۔ گھر میں کئی دن فاقے کاٹنے پڑتے۔ حالات کی نزاکت دیکھتے ہوئے میں نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی اور محلے کے ایک مقامی ہوٹل پر کام تلاش کر لیا۔ دیکھو لڑکے، برتن چمکنے چاہیے اور گاہک کو شکایت کا موقع نہ ملے۔ مہینے کا 10,000 دوں گا، 1 روپیہ اوپر نہیں ملے گا۔ ہوٹل کے مالک سیٹھ رمضان نے مجھے کڑی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی سیٹھ صاحب، آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا، میں نے سر جھکا کر جواب دیا۔ میری ڈیوٹی صبح فجر سے رات گئے تک جاری رہتی۔ 10,000 روپے میں اتنے بڑے گھر کا خرچہ چلانا ناممکن تھا، لیکن اماں صبر شکر کرتی۔
میں اپنے گھر کے حالات بدلنا چاہتا تھا، خصوصاً اپنے چھوٹے بھائی دلاور کو، جو پڑھائی میں بہت ہوشیار تھا۔ میں ایک بڑا افسر بنانا چاہتا تھا۔ ایک رات گھر آیا تو دلاور ایک کونے میں بیٹھا رو رہا تھا۔ کیا ہوا دلاور؟ رو کیوں رہے ہو؟ میں نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ایاز بھائی، ماسٹر جی نے کہا ہے کل فیس نہ دی تو نام کاٹ دیں گے۔ میں پڑھنا چاہتا ہوں، اس نے روتے ہوئے بتایا۔ تو پریشان نہ ہو چھوٹے، کل میں سیٹھ صاحب سے ایڈوانس مانگ لوں گا، تیرا نام کوئی نہیں کاٹ سکتا۔ میں نے اسے تسلی دی۔ اگلے دن میں نے ہمت کر کے سیٹھ رمضان سے بات کی۔ سیٹھ صاحب، اگر تھوڑے پیسے ایڈوانس مل جائیں تو مہربانی ہوگی، چھوٹے بھائی کی فیس دینی ہے۔ سیٹھ رمضان نے میری طرف غور سے دیکھا۔ ایاز، 10,000 میں تیرا کیا بنے گا؟ ایک راستہ ہے، میرا بیٹا طارق سعودی عرب میں ہوتا ہے، اس کا کنسٹرکشن کا کام ہے، تم وہاں چلے جاؤ، پیسہ اچھا مل جائے گا۔ میری آنکھوں میں امید کی چمک آ گئی۔ لیکن سیٹھ صاحب، ویزا ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں میرے پاس۔ تمہارا سارا خرچہ میں لگا دیتا ہوں، لیکن میری ایک بات غور سے سن لو، وہاں جا کر تم جو کماؤ گے اس میں سے پہلے میرا قرضہ اتارو گے۔ جب میرا پیسہ پورا ہو جائے گا تب تم اپنے پیسے گھر بھیجنا شروع کرنا۔ میرے بیٹے طارق کے پاس کام کرو گے اور وہی تمہاری تنخواہ سے میری قسط کاٹے گا۔ بولو منظور ہے؟ مجھے اس وقت صرف اپنے بھائی کا اسکول نظر آ رہا تھا۔ مجھے منظور ہے سیٹھ صاحب، میں خون پسینہ ایک کر دوں گا، لیکن آپ کا ایک ایک پیسہ چکا دوں گا۔ رات کو اماں کو یہ خبر سنائی۔ اماں، اب ہمارے دن پھر جائیں گے، سیٹھ صاحب مجھے سعودی عرب بھیج رہے ہیں۔ اماں پریشان ہو گئی۔ پردیس جا رہا ہے میرا پتر؟ لیکن یہ سیٹھوں کا قرضہ بہت ظالم ہوتا ہے یاس، یہ کیسے اترے گا؟ فکر نہ کرے اماں، میں دن رات محنت کروں گا، قرضہ بھی اتر جائے گا اور ہمارا اپنا گھر بھی بنے گا اور بھائیوں کو بڑا افسر بناؤں گا۔ ویزا آنے پر وہ دن بھی آ گیا جب مجھے جہاز پر بیٹھنا تھا۔ ایئرپورٹ پر سب رو رہے تھے۔ اماں نے ماتھا چوما۔ اپنا خیال رکھنا ایاز، اور کوئی غلط کام مت کرنا۔ جہاز کی سیٹ پر بیٹھ کر میں نے اپنے مستقبل کے سنہرے خواب دیکھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ پردیس کی مٹی میری وہ شناخت بھی مانگ لے گی جس پر مجھے فخر تھا۔ ایئرپورٹ سے باہر نکلا تو شدید گرم ہوا نے استقبال کیا۔ سامنے طارق کھڑا تھا۔ السلام علیکم طارق بھائی، میں ایاز ہوں۔ میں نے آگے بڑھ کر ہاتھ ملایا۔ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ سامان رکھو اور جلدی بیٹھو، مجھے سائٹ پر جانا ہے۔ طارق کا لہجہ بہت خشک اور متکبر تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے وارننگ دی۔ دیکھو ایاز، میرے باپ نے تم پر پیسہ لگایا ہے، کل صبح 6 بجے سے ڈیوٹی شروع ہے، اور ایک بات کان کھول کر سن لو، جب تک میرے باپ کا ایک ایک ریال سود سمیت نہیں اتر جاتا تمہاری ساری کمائی میری ہے۔ تم گھر ایک ٹکا بھی نہیں بھیج سکتے۔ اگر تم نے ہیرا پھیری کی کوشش کی تو پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ جی میں محنت کر کے جلد آپ کا سارا قرض چکا دوں گا، میں نے دل میں اٹھنے والی بے چینی دباتے ہوئے کہا۔ طارق نے مجھے شہر کے باہر ایک خستہ حال لیبر کیمپ میں اتارا۔ وہاں میری ملاقات شفیق بھائی سے ہوئی، جس نے مجھے پردیس کی تلخ حقیقتوں سے آگاہ کیا۔ اگلی صبح سے جھلسا دینے والی دھوپ میں میرا کام شروع ہوا۔ ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، پاؤں سوج گئے۔ مسٹری سپروائزر کی گالیاں سن کر بھی میں بس اماں اور دلاور کا چہرہ یاد کر کے کام کرتا رہا۔ پہلا مہینہ ختم ہوا تو میں طارق کے پاس گیا۔ طارق بھائی، کیا میں تھوڑے سے پیسے گھر بھیج سکتا ہوں؟ بھائی کی فیس جانی ہے۔ طارق نے میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ میں نے تمہیں پہلے دن کیا کہا تھا؟ تمہارے اس مہینے کی پوری کمائی قرضے کی قسط میں کٹ گئی ہے، جاؤ یہاں سے۔ میں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ کیمپ آیا اور پی سی او سے اماں کو کال کی۔ ایاز، میرا پتر، کیسی کٹ رہی ہے پردیس میں؟ اماں کی آواز سن کر میرے آنسو نکل آئے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں اماں، یہاں بہت سکون ہے، آپ بتائیں سب ٹھیک ہے؟ میں نے جھوٹ بولا۔ اماں رونے لگی۔ حالات بہت خراب ہیں، فاقے چل رہے ہیں، دلاور آج سے اسکول نہیں گیا، اس نے مستریوں کے ساتھ مزدوری شروع کر دی ہے، تو کچھ پیسے بھیج دے۔ یہ سن کر میرے دل پر جھریاں چل گئی۔ میرا چھوٹا بھائی اینٹیں ڈھو رہا تھا۔ اماں، آپ پریشان نہ ہو، تھوڑا سا وقت اور، یہ قرضہ اترنے دیں، میں دلاور کو دوبارہ اسکول بھیجوں گا، میں کسی دوست سے ادھار مانگ کر بھیجتا ہوں۔ میں نے انہیں جھوٹی تسلی دی۔ دن، ہفتے اور مہینے گزرتے گئے۔ میں مشین بن چکا تھا، اوور ٹائم لگاتا تاکہ جلد از جلد طارق کا قرضہ اتار سکوں۔ میں ایک ایماندار اور خوابوں سے بھرا پٹھان مزدور تھا۔
نہیں جانتا تھا کہ جلد میری زندگی میں ایک ایسی عورت آئے گی جو میری غریبی تو ختم کر دے گی، لیکن مجھ سے میرا سب کچھ چھین لے گی۔ پورا 1 سال گزر گیا لیکن قرضہ ختم نہ ہوا۔ ایک رات میں نے شفیق بھائی سے کہا، یہ قرضہ تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، ایسا لگتا ہے ساری زندگی غلامی میں گزر جائے گی۔ سیٹھوں کا سود غریب کی جان لے کر ہی چھوڑتا ہے، تم ہمت نہ ہارو۔ شفیق بھائی نے پیٹھ تھپتھپائی۔ مجھے اپنی پرواہ نہیں، مجھے دلاور کا سوچ کر نیند نہیں آتی، وہ اینٹیں ڈھو رہا ہوگا۔ اگلے دن میں سیدھا طارق کے دفتر چلا گیا۔ طارق بھائی، مجھے حساب دکھائیں، میں نے 1 سال میں کتنا کمایا اور آپ کا کتنا قرضہ باقی ہے۔ طارق غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تو مجھ سے حساب مانگے گا؟ میں آپ کے رحم و کرم پر نہیں، اپنی محنت کے بلبوتے پر کھڑا ہوں۔ مجھے جاننا ہے کہ مجھے اور کتنی مزدوری کرنی ہے بغیر پیسوں کے۔ میں اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ طارق نے ایک فائل میری طرف پھینکی۔ یہ لے تیرا حساب، ابھی بھی تیرے 3 مہینے باقی ہیں۔ اگر اسی طرح بغیر چھٹی کے یہ کام کرتا رہا تو 3 مہینے بعد تیرا قرضہ 0 ہو جائے گا۔ حساب میں خرد برد تھی لیکن میں اس وقت لڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ میں چپ چاپ باہر نکل آیا۔ صرف 3 مہینے۔ میں نے خود سے عہد کیا، ان 3 مہینوں میں دن رات ایک کر دوں گا، خود کو جلا دوں گا لیکن یہ قرضہ ختم کروں گا۔ پھر میں آزاد ہوں گا، پھر میری کمائی میری ماں کے پیروں میں ہوگی اور میرا بھائی دوبارہ اسکول جائے گا۔ وہ 3 مہینے میری زندگی کے مشکل ترین دن تھے۔ میں نے خود کو ایک چلتی پھرتی مشین میں تبدیل کر دیا تھا۔ سورج آگ برساتا یا آندھی چلتی، میں نے ایک دن کی بھی چھٹی نہیں کی۔ میرے ذہن پر بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ مجھے سیٹھ رمضان کا قرضہ اتارنا ہے اور اپنے بھائی دلاور کو دوبارہ اسکول بھیجنا ہے۔ کنسٹرکشن سائٹ پر کام کرتے ہوئے کئی بار مجھے چکر آئے لیکن میں نے زمین پر گرنے سے پہلے ہی خود کو سنبھال لیا۔ شفیق بھائی مجھے اکثر ٹوکتے، ایاز خود پر رحم کر، تو اس طرح کام کرے گا تو قرضہ اترنے سے پہلے تیری جان نکل جائے گی۔ یہ عرب کی گرمی ہے، کوئی مذاق نہیں۔ میں سیمنٹ کی بوری کندھے سے اتارتے ہوئے ہانپتی ہوئی آواز میں جواب دیتا، جان نکل جائے تو بہتر ہے شفیق بھائی، لیکن یہ قرضے کا توق میری گردن سے اترنا چاہیے۔ میرا بھائی مزدوری کر رہا ہے اور میں یہاں آرام کروں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ آخر کار وہ دن آ گیا جس کا مجھے بے صبری سے انتظار تھا۔ مہینے کی آخری تاریخ تھی۔ میں صبح سے ہی بے چین تھا۔ کام ختم ہوتے ہی میں سیدھا طارق کے دفتر پہنچا۔ میرے کپڑے پسینے اور مٹی سے اٹے ہوئے تھے لیکن آج مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے طارق کے کیبن کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر داخل ہو گیا۔ طارق نے اپنی کرسی پر گھومتے ہوئے مجھے حقارت سے دیکھا۔ کیا ہے، آج پھر کوئی بہانہ لے کر آئے ہو؟ میں نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کوئی بہانہ نہیں طارق بھائی، آج میرے 3 مہینے پورے ہو گئے ہیں، میرا حساب کریں۔ طارق نے میز کی دراز سے وہی پرانی فائل نکالی اور کیلکولیٹر پر کچھ حساب کرنے لگا۔ کمرے میں خاموشی تھی، صرف کیلکولیٹر کے بٹن دبنے کی آواز آ رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ طارق نے فائل بند کی اور میری طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، تمہارا سارا قرضہ اتر گیا، تم نے میرے باپ کے سارے پیسے سود سمیت ادا کر دیے ہیں، اب تم آزاد ہو۔ یہ الفاظ سن کر مجھے لگا جیسے میرے کندھوں سے کئی من وزنی پہاڑ ہٹ گیا ہے۔ میں نے سکون کا ایک لمبا سانس لیا۔ طارق نے ایک سگریٹ سلگایا اور دھواں میری طرف اڑاتے ہوئے بولا، اب آگے کا کیا ارادہ ہے؟ تم چاہو تو میرے پاس ہی کام کر سکتے ہو، میں تمہیں 1500 ریال مہینہ دوں گا، کھانا پینا تمہارا اپنا ہوگا۔ میں نے طارق کی آنکھوں میں سختی سے دیکھا۔ نہیں طارق بھائی، آپ کا شکریہ، آپ کے باپ نے مجھے یہاں بلایا، میں نے ان کا احسان چکا دیا، اب میں اپنا راستہ خود چنوں گا، میں آپ کے پاس مزید کام نہیں کر سکتا۔ طارق نے طنزیہ ہنسی ہنسی، جاؤ جاؤ، بہت دیکھے ہیں تم جیسے اڑنے والے، 2 دن بعد بھوکے مرو گے تو میرے پاس ہی آؤ گے۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور دفتر سے باہر نکل آیا۔ آج کی رات میرے لیے عید کی رات تھی۔ میں نے کیمپ واپس آ کر نہایا اور سیدھا PCO کا رخ کیا۔ میں نے اماں کا نمبر ڈائل کیا۔ گھنٹی بج رہی تھی اور میری بیتابی بڑھ رہی تھی۔ ہیلو، دوسری طرف سے اماں کی کمزور آواز آئی۔ اماں، میں ایاز بول رہا ہوں، میں نے خوشی سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ میرا پتر، کیسا ہے تو؟ اتنے دنوں بعد فون کیا ہے، سب ٹھیک تو ہے؟ اماں کی آواز میں فکر تھی۔ اماں، آج بہت بڑی خوشی کا دن ہے، طارق کا سارا قرضہ اتر گیا ہے، آپ کا بیٹا بازاد ہے،
اب میں جو کماؤں گا وہ سیدھا آپ کے پاس آئے گا۔ میں نے روتے ہوئے اماں کو خوشخبری سنائی۔ فون کی دوسری طرف کچھ دیر خاموشی رہی اور پھر اماں کے رونے کی آواز آنے لگی۔ شکر ہے میرے مولا کا، پتر تو نے بہت دکھ سہے ہیں، اللہ تیری محنت کو رنگ لگائے۔ اماں، کل صبح دلاور کو مزدوری پر نہیں جانے دینا، اسے تیار کر کے اسکول بھیجے۔ میں کل ہی کسی دوست سے مانگ کر پیسے بھیجتا ہوں۔ اب ہمارے گھر میں کوئی فاقہ نہیں ہوگا، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اگلی صبح میں نے شفیق بھائی سے کچھ پیسے ادھار لیے اور پاکستان بھیجے۔ یہ میری زندگی کی پہلی آزاد کمائی تھی جو میں نے اپنے گھر بھیجی تھی۔ اس کے بعد میں نے شہر کے ایک دوسرے حصے میں مزدوری تلاش کر لی۔ یہ ایک پرائیویٹ ٹھیکیدار کا کام تھا جو بڑے بڑے بنگلے بناتا تھا۔ یہاں مجھے دہاڑی کے حساب سے پیسے ملتے تھے اور کام کا معاوضہ تاریخ نسبت بہت اچھا تھا۔ کچھ دن گزر گئے، میں ایک نئے بنگلے کی تعمیراتی سائٹ پر کام کر رہا تھا۔ یہ ایک انتہائی پوش علاقہ تھا جہاں بڑی بڑی گاڑیاں اور محل نما گھر تھے۔ آج میں تپتی دوپہر میں محنت مزدوری کا کام کر رہا تھا، لیکن آج میری محنت کرنے کا انداز مختلف تھا۔ آج میں دل سے کام کر رہا تھا کیونکہ میں جانتا تھا میرا قرض اتر چکا ہے۔ اب جو کماؤں گا خود رکھوں گا اور اپنے گھر والوں پر لگاؤں گا۔ میں مالک کے بیٹے کا غلام نہیں رہا تھا۔ گرمی عروج پر تھی اور پسینہ میری آنکھوں میں جا رہا تھا۔ میں سیمنٹ کا مسالہ تیار کر رہا تھا کہ اچانک دور سے ایک کالے رنگ کی چمکدار اور لمبی گاڑی آ کر رکی۔ میں نے اپنا کام روکا اور گاڑی کی طرف دیکھا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک عورت باہر نکلی۔ وہ ایک انتہائی قیمتی سیاہ عبایا میں ملبوس تھی۔ اس کا چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھیں حیران کن حد تک پرکشش اور گہری تھیں۔ ان آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی جو سیدھا دل میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سائٹ کا جائزہ لیا اور پھر اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ وہ چلتی ہوئی میری طرف آئی۔ میں نے جلدی سے اپنے پسینے والے ہاتھ کپڑے سے صاف کیے۔ اس نے میرے قریب آ کر مجھے غور سے دیکھا اور عربی لہجے میں اردو بولتے ہوئے پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ میں تھوڑا سا جھجکا لیکن پھر جواب دیا، میرا نام ایاز ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرائے۔ اس کی مسکراہٹ نقاب کے پیچھے سے بھی محسوس کی جا سکتی تھی۔ پٹھان ہو تم؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی میں پٹھان ہوں۔ تمہارا کام کرنے کا انداز بہت محنتی ہے، تم باقی مزدوروں سے الگ نظر آتے ہو۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے اس کی باتیں بہت عجیب اور حیران کن لگی۔ ایک اتنی امیر عورت مجھ سے خاک آلود مزدور سے اتنے آرام سے کیوں بات کر رہی تھی؟ مجھے اس کی باتیں بہت اچھی بھی لگی۔ جی بی بی، میں محنت مزدوری کرنے والا بندہ ہوں، اپنے حق حلال کی روزی کماتا ہوں، میں نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی اور پھر مسکراتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی وہاں سے روانہ ہو گئی۔ میں کافی دیر تک اس کے جانے والے راستے کو دیکھتے رہا، پھر میں نے سر جھٹکا اور دوبارہ اپنے کام میں لگ گیا۔ میرے لیے یہ ایک عام سا واقعہ تھا جو امیر لوگوں کی عجیب عادتوں میں سے ایک ہو سکتا تھا۔ اگلے دن میں اسی سائٹ پر دیوار کی چنائی کر رہا تھا کہ وہی گاڑی دوبارہ آ کر رکی۔ میرا دل عجیب انداز میں دھڑکا۔ وہ عورت گاڑی سے اتری اور سیدھا میری طرف آئی۔ آج اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا لفافہ تھا۔ ایاز ادھر آؤ، اس نے مجھے آواز دی۔ میں نے کرنڈی نیچے رکھی اور اس کے پاس چلا گیا۔ جی بی بی، حکم کرے۔ اس نے وہ لفافہ میری طرف بڑھایا۔ یہ تمہارے لیے ہے، تم بہت ایمانداری سے کام کرتے ہو۔ میں نے حیرانگی سے لفافہ لیا اور اسے کھول کر دیکھا۔ اس میں ریالوں کی ایک بڑی رقم تھی۔ اتنی رقم میں پورے مہینے کی مزدوری میں بھی نہیں کما سکتا تھا۔ میں نے فوراً لفافہ اس کی طرف واپس کیا۔ نہ بی بی، میں یہ زیادہ پیسے نہیں لوں گا۔ میں نے جتنا کام کیا ہے مجھے ٹھیکیدار اس کی دہاڑی دے دیتا ہے، میں مفت کے پیسے نہیں لیتا۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے لفافہ واپس لینے سے انکار کر دیا۔ یہ تمہارا ہی انعام ہے، تم نے کام اچھا کیا تو میں تمہیں خوش ہو کر دے رہی ہوں۔ یہ خیرات نہیں، تمہاری محنت کا صلہ ہے، اسے رکھ لو ورنہ مجھے برا لگے گا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا اصرار تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں کوئی تکبر نہیں تھا۔ میں نے خوش ہوتے ہوئے وہ پیسے رکھ لیے۔ میں نے دل میں سوچا کہ ان پیسوں سے میں اماں کو اور رقم بھیج سکتا ہوں اور دلاور کے لیے نئی کتابیں اور کپڑے خرید سکتا ہوں۔ بہت شکریہ بی بی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میں نے تہہ دل سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس دن میں نے پہلی دفعہ اماں کو ایک بڑی رقم بھیجی تھی۔ اماں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اماں، یہ پیسے رکھ لیں، گھر کا راشن پورا کریں اور چھوٹے بھائی دلاور کا
اچھے اسکول میں بھیج دیں، اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے فون پر اماں کو تاکید کی، میرا شیر پتر، اللہ تجھے نظر بد سے بچائے۔ اماں مسلسل دعائیں دے رہی تھی۔ مجھے لگا میری زندگی کے برے دن ختم ہو گئے ہیں، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ صرف ایک نئے اور بھیانک کھیل کی شروعات تھی۔ اس دن کے بعد وہ عورت ہر روز وہاں آنے لگی۔ جب میں کام کر رہا ہوتا تو وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر مجھے دیکھتی رہتی۔ کبھی کبھی وہ گاڑی سے باہر آ کر میرے پاس کھڑی ہو جاتی۔ وہ مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی، میرا حال چال پوچھتی، میرے گھر والوں کے بارے میں سوال کرتی۔ وہ انتہائی امیر عورت تھی۔ اس کا انداز، اس کے کپڑے، اس کی گاڑی، سب اس کی دولت مندی کا ثبوت دیتے تھے۔ اور ہاں، وہ دل کی بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ کبھی مجھ سے حقارت سے پیش نہیں آئی تھی جیسے باقی عربی لوگ پیش آتے تھے۔ وہ ہمیشہ عزت سے بات کرتی اور مجھے ایاز کہہ کر بلاتی۔ شفیق بھائی نے ایک دن مجھے ٹوکا، ایاز، یہ عورت کون ہے جو روز تجھے دیکھنے آتی ہے؟ مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے۔ یہ امیر لوگ کسی غریب کو بلا وجہ منہ نہیں لگاتے۔ میں نے ہنس کر بات ٹال دی، کچھ نہیں شفیق بھائی، وہ بس اس بنگلے کی مالکن کی کوئی جاننے والی ہوگی۔ اسے میرا کام پسند ہے، اس لیے اسلام دعا کر لیتی ہے۔ آپ زیادہ نہ سوچیں۔ لیکن شفیق بھائی کی بات کہیں نہ کہیں میرے دماغ میں اٹک گئی تھی۔ میں بھی حیران تھا کہ ایک اتنی بڑی عورت مجھ سے روز ملنے کیوں آتی ہے۔ میں تو ایک معمولی مزدور تھا جس کے کپڑوں سے پسینے کی بو آتی تھی، لیکن میں اس الجھن کو زیادہ دیر دماغ میں نہیں رکھ سکتا تھا کیونکہ مجھے کام کرنا ہوتا تھا۔ ایک دن گرمی معمول سے کم تھی۔ میں کام سے فارغ ہو کر ایک درخت کے سائے میں بیٹھا روٹی کھا رہا تھا۔ وہ عورت اپنی گاڑی سے نکلی اور چلتی ہوئی میرے پاس آ گئی۔ آج اس کے انداز میں کچھ عجیب سا سنجیدگی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے جلدی سے روٹی کا نوالا نگلا اور کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو ایاز، کھڑے کیوں ہو گئے؟ وہ نرمی سے بولی۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ بھی میرے سامنے تھوڑے فاصلے پر ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ میں حیران رہ گیا کہ وہ اپنے قیمتی کپڑوں کی پرواہ کیے بغیر مٹی میں بیٹھ گئی تھی۔ اس نے کچھ دیر مجھے خاموشی سے دیکھا اور پھر ایک ایسا سوال کیا جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ ایاز، تم شادی شدہ ہو؟ اس نے براہ راست میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ میرے گلے میں روٹی کا نوالا پھنس گیا۔ میں نے کھانستے ہوئے پانی کا گھونٹ بھرا۔ نہیں بیوی، میری کوئی شادی نہیں ہوئی۔ میرے تو گھر کے حالات ایسے تھے کہ کبھی اس بارے میں سوچنے کی مہلت ہی نہیں ملی۔ میں نے گھبراتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور بولی، شادی کرو گے؟ میں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ مجھے لگا میں نے کچھ غلط سن لیا ہے یا میرے کان بج رہے ہیں۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا کہ کہیں کوئی مذاق تو نہیں ہو رہا۔ جی؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ کیا مطلب بی بی؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ آپ کس کی شادی کی بات کر رہی ہیں؟ اس نے نقاب کے پیچھے سے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ ہاں ایاز، میں اپنی بات کر رہی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میں ایک انتہائی محنت کرنے والے اور دل کے اچھے مضبوط انسان سے شادی کروں۔ میں نے بہت دنیا دیکھی ہے اور مجھے آج تک کبھی کوئی ایسا مرد نہیں ملا جیسے تم ہو۔ تم سچے ہو، ایماندار ہو اور اپنی فیملی کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں سن ہو کر رہ گیا۔ میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ میں ایک عام سا مزدور زمین پر بیٹھا تھا اور میرے سامنے ایک خربوں کی مالکن ایک امیر عرب عورت مجھے شادی کی پیشکش کر رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں اور ابھی میری آنکھ کھل جائے گی اور میں اسی گرم بیرک میں شفیق بھائی کے پاس پڑا ہوں گا۔ میں کچھ بولنے کے قابل نہیں تھا۔ میں صرف خالی آنکھوں سے اس پرکشش آنکھوں والی عورت کو دیکھ رہا تھا جس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ کیا مذاق کر رہی ہے بی بی؟ میں ایک غریب مزدور ہوں اور آپ ایک خلیج کی عرب پتی عورت۔ ہمارا کیا جوڑ؟ میں نے حیرت اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اس عورت کی طرف دیکھا۔ میرا نام زارا ہے اور میں کبھی کسی غریب مزدور سے مذاق نہیں کرتی۔ زارا نے انتہائی سنجیدگی اور فیصلہ کن انداز میں کہا۔ میری آنکھوں میں دیکھو ایاز، کیا تمہیں ان میں کوئی جھوٹ یا فریب نظر آ رہا ہے؟ میں نے جو فیصلہ کرنا تھا کر لیا ہے۔ مجھے تمہاری غریبی سے کوئی مسئلہ نہیں۔ مجھے ایک وفادار، محنتی اور مضبوط مرد چاہیے۔ میں دولت کے پیچھے بھاگنے والے کھوکھلے مردوں سے تنگ آ چکی ہوں۔ میرے ارد گرد موجود ہر شخص میری دولت کا بھوکا ہے۔ ان کی نظر میری جائیداد پر ہوتی ہے، لیکن تم مختلف ہو۔ تم میں وہ سچائی ہے جو مجھے چاہیے۔
मैंने तुम्हें सख्त धूप में बगैर किसी बेईमानी के पत्थर तोड़ते और सीमेंट उठाते देखा है। तुम्हारे पसीने की बू मुझे उन अमीरजादों के महंगे परफ्यूम से ज्यादा सच्ची लगती है। ज़ारा बीबी, शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं। हम पठान लोग हैं। हमारे रस्म व रवाज, हमारा रहन सहन आप लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपने गरीबी देखी नहीं है। मेरे घर की छत बारिश में टपकती है। आपके पाँव में जितने की जूती है उतनी मेरी साल भर की कमाई नहीं है। आपका और मेरा कोई मिलाप नहीं हो सकता। आप एक दिन मेरे साथ गुजारेंगी तो तंग आ जाएंगी। मैंने उसे हकीकत पसंदी का आईना दिखाने की कोशिश की। ज़ारा अपनी जगह से उठी और अपने अबाया को दुरुस्त किया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और जिद थी। अयास, मुझे रस्म व रवाज की परवाह नहीं। मुझे तुम पसंद हो। तुम अभी तक गरीबी के दायरे में सोच रहे हो। मैं तुम्हें इस दायरे से बाहर निकालना चाहती हूँ। मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगी जिसका तुमने कभी ख्वाब भी नहीं देखा होगा। तुम्हारी माँ, तुम्हारे बहन भाई, सबकी जिंदगियां बदल जाएंगी। तुम्हारा वो छोटा भाई दिलावर जो आज ईंटें उठाता है, कल वो मुल्क के सबसे महंगे तालीमी इदारे में पढ़ेगा। मैं तुम्हारे कदमों में इतनी दौलत रख दूंगी कि तुम अपने सारे दुख भूल जाओगे। तुम सोच लो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रही। ये मेरा कार्ड है, इसमें मेरा पर्सनल नंबर है। जब फैसला कर लो तो मुझे कॉल कर लेना। उसने एक चमकदार स्याह रंग का कार्ड मेरी तरफ बढ़ाया जिस पर सुनहरी हरूफ में कुछ लिखा था। मैंने कांपते हाथों से वो कार्ड पकड़ लिया। वो बुढ़ी और अपनी शानदार गाड़ी में बैठकर वहां से चली गई। मैं वही पत्थर पर बैठा देर तक उस कार्ड को घूरता रहा। मेरे दिमाग में एक तूफान बरपा था। एक तरफ मेरी गरीबी, मेरे छोटे भाई दिलावर के टूटे हुए जूते और मेरी माँ के आंसू थे। दूसरी तरफ एक अरबपति औरत की तरफ से शादी की पेशकश थी जो मेरी 7 नस्लों की गरीबी खत्म कर सकती थी। सूरज गरूब हो रहा था और मैं वहीं बैठा सोचों के समंदर में गौते खा रहा था। शाम को मैं कैंप वापस आया तो मेरा दिमाग सुन हो चुका था। कैंप की वही बदबूदार फजा, वही टूटी हुई चरपाइयाँ और गर्मी का एहसास मुझे आज कुछ ज्यादा ही चुभ रहा था। मैंने खाना भी नहीं खाया और अपनी जगह पर लेट गया। शफीक भाई ने मेरी ये हालत देखी तो वो रोटी का नवाला छोड़कर मेरे पास आकर बैठ गए। क्या बात है अयास, आज तेरा चेहरा उतरा हुआ है। ठेकेदार ने पैसे काट लिए क्या, या घर से कोई बुरी खबर आई है? शफीक भाई ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं शफीक भाई, बात पैसों के कटने की नहीं, पैसों की बारिश की है। मैंने उठकर बैठते हुए उनकी तरफ देखा। मेरी आंखों में एक अजीब सी उलझन थी। साफ साफ बता, क्या हुआ है? पहेलियां मत बुझवा, शफीक भाई ने कदरे सख्ती से कहा। मैंने ज़ारा वाली बात शफीक भाई को मन मन सुना दी। मैंने उन्हें वो कार्ड भी दिखाया जो उसने मुझे दिया था। मैंने उन्हें बताया कि वो औरत कितनी अमीर है और वो मेरे भाइयों की ज़िंदगी कैसे बदल सकती है। मेरी बात सुनकर शफीक भाई के चेहरे का रंग बदल गया। उनकी आंखों में गुस्सा और खौफ दोनों मौजूद थे। उन्होंने मेरे हाथ से वो कार्ड छीनकर ज़मीन पर फेंक दिया। अयास, तू पागल हो गया है? तेरी अकल घास चढ़ने गई है? शफीक भाई मुझ पर बरस पड़े। ये अरबी लोग और हम गरीबों से शादियां? ये नामुमकिन है। इसमें ज़रूर कोई बहुत बड़ी साजिश है। ये अमीर लोग गरीब का खून पीते हैं, उन्हें अपने बराबर नहीं बिठाते। तूने परदेस की धूप देखी है लेकिन इन लोगों की मकारी नहीं देखी। शफीक भाई, आप हर बात में साजिश क्यों ढूंढते हैं? मैंने कार्ड ज़मीन से उठाकर एहतियात से वापस जेब में रखते हुए कहा। वो औरत झूठ नहीं बोल रही थी, उसकी आंखों में सच्चाई थी। उसने मुझे खुद कहा है कि उसे मेरी ईमानदारी पसंद आई है। वो खोखले लोगों से तंग आ चुकी है। वो मुझे सच्चे दिल से अपनाना चाहती है। शफीक भाई ने अपना सर पकड़ लिया। अयास, तू अभी बच्चा है, तूने दुनिया की मकारी नहीं देखी। एक औरत जो करोड़ों की मालिकन है, जिसके आगे पीछे नौकरों की फौज है, वो तुझ जैसे मजदूर को जिसके जिस्म से सीमेंट और पसीने की बू आती है अपना शौहर क्यों बनाएगी? वो तुझे इस्तेमाल करेगी और फिर मक्खन से बाल की तरह निकाल कर फेंक देगी। होश के नाखुन ले और उन अमीरों के जाल से दूर रह। ये तुझे ऐसा डसेंगे कि तू पानी भी नहीं मांगेगा। शफीक भाई, मैं सारी जिंदगी ईंटें नहीं उठा सकता, मैंने फैसला कुन और तल्ख लहजे में जवाब दिया। मैंने परदेस में बहुत धक्के खा लिए। मैंने तारिक जैसे जालिमों की गुलामी कर ली। मेरे बाप ने सारी जिंदगी मेहनत की और क्या मिला उसे? एक दर्दनाक मौत। अब मुझे शॉर्टकट मिला है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये मेरी किस्मत बदलने का मौका है।
मैं अपने भाई को मजदूरी की भट्टी में जलता नहीं देख सकता। मैं ये खतरा मोल लूंगा। तेरी मर्जी अयाज, मैं तुझे सिर्फ समझा सकता था। मैंने तुझे अपना छोटा भाई समझ कर रोका है। कल को जब रोएगा और तेरी दुनिया उजड़ जाएगी तो मेरे पास मत आना। शफीक भाई ये कहकर शदीद नाराजगी से अपनी जगह पर जाकर लेट गए और करवट बदल ली। रात भर मुझे नींद नहीं आई। कैंप के मच्छर और गर्मी आज मुझे महसूस नहीं हो रहे थे। शफीक भाई की बातें मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी, लेकिन दूसरी तरफ ज़ारा की पेशकश एक जादू की तरह मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। सुबह फजर के वक्त मैंने फैसला कर लिया। मैंने कैंप के पीसीओ का रुख किया और पाकिस्तान कॉल मिलाई। मुझे हर हाल में अपनी माँ से इजाज़त लेनी थी। हेलो अम्मा, मैंने फ़ोन उठते ही कहा। मेरी आवाज़ में एक अजीब सी कपकपाहट थी। अयाज पुत्र, खैरियत तो है? इतनी सुबह फ़ोन कर दिया। अम्मा की आवाज़ में घबराहट नमाया थी। कोई परेशानी तो नहीं है मेरे बच्चे? अम्मा, घबराने की कोई बात नहीं, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैंने एक ही सांस में ज़ारा के बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने अम्मा को बताया कि वो कितनी अमीर है और मुझसे शादी करना चाहती है। मैंने उन्हें ये भी बताया कि शादी के बाद हम पाकिस्तान आएंगे और अपना एक बहुत बड़ा घर बनाएंगे। दिलावर बड़े स्कूल में जाएगा और बहनों की शादियां धूमधाम से होंगी। अम्मा दूसरी तरफ मुकम्मल तौर पर खामोश रही। मैं उनकी खामोशी से परेशान हो गया। मुझे लगा जैसे वो फ़ोन रख देगी। अम्मा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या आपको मेरा ये फैसला पसंद नहीं आया? मैंने बेचैनी से पूछा। अयाज पुत्र, मुझे यकीन नहीं आ रहा, क्या वाकई कोई इतनी अमीर औरत उससे शादी करना चाहती है? अम्मा की आवाज़ कांप रही थी। पुत्र, तू परदेस में है। मैंने तुझे हमेशा इज्जत से रोटी कमाने का दर्स दिया है। तेरे बाप ने कभी हराम का एक लुकमा नहीं खाया। ये रातों रात अमीर होने के ख्वाब मुझे डरा रहे हैं। लेकिन अगर वो औरत सच्ची है और तेरी इज्जत करती है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। अल्लाह ने तेरे दुखों को देखकर तेरी सुन ली है। माँ दिन फिर जाएंगे, तू शादी कर ले और उसे भी पाकिस्तान ले आना। मैं उसे देखकर खुद यकीन कर लूँगी कि वो सच में अच्छी है। मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। अम्मा की इजाज़त मिलने के बाद मेरे दिल पर मौजूद आखिरी बोझ भी हट गया। मैंने महसूस किया कि जैसे मैं हवाओं में उड़ रहा हूँ। मैंने काम पर जाने की बजाय सीधा पीसीओ से ज़ारा का नंबर मिलाया। 2 घंटे के बाद उसने फ़ोन उठा लिया। हेलो अयाज, मुझे तुम्हारी ही कॉल का इंतज़ार था। ज़ारा की पुरसुकून और मीठी आवाज़ आई। ज़ारा बीबी, मैंने अपनी माँ से इजाज़त ले ली है। मुझे आपकी पेशकश मंजूर है। मैंने बगैर किसी तमहीद के सीधे अल्फाज में कहा। ज़ारा की हल्की सी हंसी सुनाई दी। मुझे मालूम था तुम इनकार नहीं करोगे। अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम आज से वो मजदूरी का काम छोड़ दो। ठेकेदार से अपना हिसाब लो और वो खस्ता हाल कैंप भी फ़ौरन छोड़ दो। मैं तुम्हें शहर के एक बहुत बड़े और अच्छे होटल का पता भेज रही हूँ। तुम अपना सामान लेकर वहाँ शिफ्ट हो जाओ। वहाँ का सारा खर्चा मैंने अदा कर दिया है। तुम बस वहाँ पहुँच आराम करो। लेकिन ज़ारा बीबी, इतनी जल्दी ये सब कैसे होगा? मुझे अपना हिसाब भी लेना है और सामान भी पैक करना है। मैंने हैरानी से पूछा। अयास, अब तुम ज़ारा के शौहर बनने वाले हो। मजदूरों की तरह सोचना छोड़ दो। चंद रुपयों के पीछे मत भागो। मैं आज ही तुम्हारे कागजात तैयार करवाने के लिए अपने वकील से बात करती हूँ। हमें जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके निकाह करना है। तो बस होटल पहुँचकर मुझे मैसेज कर देना। ज़ारा ने एक मालिकन की तरह हुक्म दिया और फ़ोन काट दिया। मैंने फ़ोन रखा और सीधा अपने मिस्री ठेकेदार के पास पहुँचा। मैंने सीना तान कर उससे बताया कि मैं आज से काम पर नहीं आऊँगा। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया पठान? काम बीच में छोड़कर जाओगे तो 1 रियाल नहीं मिलेगा। पिछले 2 दिन की दिहाड़ी भी जब्त कर लूँगा मैं। ठेकेदार ने मुझ पर चीखते हुए कहा। रख लो अपनी दिहाड़ी अपने पास। मुझे अब तुम्हारी जनटकों की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक फ़ख्रिया मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया और वहाँ से मुड़ गया। ठेकेदार हैरत से मेरा मुँह देखता रह गया। मेरी जेब में ज़ारा का एक दिया हुआ कार्ड था जो मेरे लिए किसी ख़जाने की चाबी से कम नहीं था। मैं कब वापस आया और अपना पुराना सा बैग तैयार करने लगा। मेरे पास चंद पुराने कपड़ों के सिवा कुछ नहीं था। शफीक भाई मुझे सामान बांधते देख कर मेरे पास आए। उनके चेहरे पर गहरा दुख था। जा रहा है तू अयास? उन्होंने उदास लहजे में पूछा। हाँ शफीक भाई, मैंने ज़ारा को हाँ कर दी है। वो मेरे पेपर्स तैयार करवा रही है
اب میں ایک ہوٹل میں جا کر رکوں گا۔ میں نے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے جواب دیا، اللہ تجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے، میری دعائیں تیرے ساتھ ہیں، لیکن یاد رکھنا پٹھان، اپنا غرور اور اپنی پہچان کبھی کسی دولت کے بدلے مت بیچنا۔ جب انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے تو آسمان سے سیدھا زمین پر گرتا ہے۔ شفیق بھائی نے مجھے گلے لگایا، ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ میں نے کیمپ سے باہر قدم رکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں نے اپنی پچھلی زندگی وہی دفن کر دی ہو۔ غریبی، بھوک، دکھ اور وہ سخت دھوپ سب پیچھے رہ گیا تھا۔ میں نے ایک ٹیکسی روکی اور زارا کے بتائے ہوئے ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ ہوٹل اتنا شاندار اور اونچا تھا کہ میں ان کے شیشے کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے بھی گھبرا رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ریسیپشن پر موجود شخص نے مجھ سے انتہائی ادب سے بات کی۔ میرا نام پہلے سے وہاں موجود تھا۔ مجھے ایک انتہائی پرتعیش کمرے کی چابیاں دے دی گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ٹھنڈی ہوا نے میرا استقبال کیا۔ نرم گدے، مخملی پردے اور بڑا سا ٹی وی، یہ سب میرے لیے کسی جنت سے کم نہیں تھا۔ اگلے چند دن میرے لیے کسی خواب کی طرح تھے۔ زارا کا ذاتی ڈرائیور ایک مہنگی گاڑی میں مجھے ہوٹل سے لینے آتا۔ ہم شہر کے مختلف عالیشان دفاتر میں جاتے۔ میں بڑے بڑے شیشے والے کمروں میں بیٹھتا اور عربی زبان میں لکھے ہوئے کئی کاغذات پر دستخط کرتا۔ ان کاغذات کا مطلب مجھے بالکل معلوم نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی میں نے جاننے کی کوشش کی۔ زارا نے مجھ سے میرا پاسپورٹ اور پرانا اقامہ بھی لے لیا تھا اور کہا تھا کہ وہ نیا اسٹیٹس اپڈیٹ کروا رہی ہے تاکہ میں ایک مزدور سے اس کا قانونی وارث بن سکوں۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ایاز، یہ سب قانونی کارروائیاں ہیں۔ یہاں شادی اتنی آسانی سے رجسٹر نہیں ہوتی، بہت سے محکموں سے منظوری لینی پڑتی ہے۔ زارا نے مجھے تسلی دی جب میں نے اتنے زیادہ کاغذات اور فائلوں کے بارے میں پوچھا۔ میں نے اس پر اندھا اعتبار کر لیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں، اپنے کان اور اپنا دماغ مکمل طور پر بند کر دیا تھا۔ مجھے صرف وہ چمکدار مستقبل نظر آ رہا تھا جو زارا نے مجھے دکھایا تھا۔ آخرکار وہ دن آ گیا جب زارا نے مجھے خوشخبری سنائی کہ کل ہمارا نکاح ہے۔ اس نے مجھے ہدایت کی کہ میں تیار رہوں، اس کا ڈرائیور مجھے لینے آئے گا۔ میں نے ہوٹل کے کمرے میں لگے بڑے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھا۔ میں اب وہ ایاز نہیں لگ رہا تھا جو چند دن پہلے سیمنٹ کی بوریاں اٹھاتا تھا۔ میں ایک نیا ایاز تھا، زارا کا ہونے والا شوہر۔ میں مکمل طور پر اس کے بچھائے ہوئے جال کی طرف قدم بڑھا چکا تھا۔ ہوٹل کے پرتعیش کمرے میں بیٹھا میں اپنی نئی زندگی کے سنہرے خواب بن رہا تھا۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو سامنے زارا کا ذاتی ڈرائیور کھڑا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ گاڑی تیار ہے اور مجھے نکاح کے لیے جانا ہے۔ میں نے زارا کا بھیجا ہوا قیمتی سوٹ پہنا اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں ہم شہر کی ایک بڑی اور شاندار عمارت میں پہنچے جہاں نکاح خواہ اور کچھ گواہ پہلے سے موجود تھے۔ زارا بھی وہاں موجود تھی۔ میں نے نکاح سے پہلے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ مکمل طور پر ایک سیاہ اور انتہائی قیمتی عبایا میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ایسی تھیں جیسے سیدھا دل میں اتر جائیں گی۔ ان میں ایک عجیب سا جادو تھا۔ ایاز خان، کیا تمہیں زارا بنت عبداللہ سے نکاح منظور ہے؟ قاضی صاحب نے مجھ سے عربی اور ٹوٹی پھوٹی اردو میں پوچھا۔ جی مجھے پورے دل سے منظور ہے، میں نے ایک مضبوط اور پراعتماد آواز میں کہا۔ آج وہ باقاعدہ میری بیوی کے روپ میں میرے ساتھ تھی۔ نکاح کے کاغذات پر دستخط کرنے کے بعد ڈرائیور ہمیں زارا کے گھر لے گیا۔ جب ہم اس کے بڑے سے عالیشان گھر میں داخل ہوئے تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ گھر نہیں بلکہ ایک مکمل محل تھا۔ ہر طرف قیمتی فانوس، قالین اور نوادرات بکھرے تھے۔ وہاں مجھے شہزادوں جیسا پروٹوکول دیا گیا۔ نوکر چاکر سب میرے آگے پیچھے گھوم رہے تھے۔ کوئی میرے لیے مشروب لا رہا تھا تو کوئی میرے جوتے صاف کر رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے زارا؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ میں جاگ رہا ہوں یا کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، یہ سب اب تمہارا ہے ایاز، تم میرے شوہر ہو اور اس گھر کے مالک بھی۔ زارا نے اپنے عبایا کا نقاب ہٹاتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ واقعی اس کی آنکھوں کی طرح دلکش تھا۔ اگلے چند دنوں میں مجھے اس عورت نے یعنی زارا نے، جو کہ اب میری بیوی بن چکی تھی، مہنگے سے مہنگے کپڑے دلوائے، بڑے بڑے مال سے برانڈڈ سوٹ، قیمتی گھڑیاں اور چمکدار جوتے خریدے گئے۔ میں حیران تھا کہ میری زندگی اس طرح راتوں رات بدل جائے گی۔ اس نے ایک بہت بڑے غیر ملکی بینک میں اکاؤنٹ میرے نام کیا اور اس میں کروڑوں روپے رکھوا دیے۔ ایاز، یہ چیک بک
और ATM कार्ड अपने पास रखो। मेरा जितना दिल चाहता है पैसे निकलवाओ और अपने घर भेजो। तुम्हारी फैमिली ने बहुत दुख देखे हैं, अब उनकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ज़ारा ने मुझे कार्ड थमाते हुए मोहब्बत भरे लहजे में कहा। अब लगता था घर के हालात मुकम्मल तौर पर बदल जाएंगे। मैं रोज़ाना अम्मा को लाखों रुपए भेजने लगा। मैं खुद को आईने में देखकर पहचान नहीं पाता था कि मैं वही अयाज हूँ जो एक मामूली सा जलती दोपहर में मजदूरी करने वाला मजदूर था। मेरे चेहरे की रंगत बदल गई थी, हाथों की सख्ती और छाले गायब हो गए थे। मैं किसी बड़ी कंपनी का मालिक लगने लगा था और ज़ारा जो मेरी बीवी थी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। वो मेरे खाने पीने, मेरे लिबास, हर चीज़ पर तवज्जो देती। लेकिन एक बात मैंने नोट की कि वो अपने बारे में कभी मुझे कुछ न बताती थी। ज़ारा, तुमने कभी अपने ख़ानदान के बारे में नहीं बताया। तुम्हारे वालिदैन, तुम्हारे बहन भाई, वो कहाँ होते हैं? हम उनसे मिलने क्यों नहीं जाते? मैंने एक रात के खाने की बेस पर उससे पूछा। वो एकदम कतराने लगी। अयास, मेरा ख़ानदान बहुत पेचीदा है। वो लोग मेरी इस शादी के सख्त खिलाफ थे, इसलिए मैंने उनसे नहीं मिलती। तुम उन बातों को छोड़ो, अपनी ज़िंदगी एंजॉय करो। जो मिल रहा है उस पर खुश रहो। मैं हैरान था कि ऐसा क्यों करती है। कुछ महीने गुजर गए। मेरे बहन भाई या बच्चे महंगे स्कूलों में पढ़ रहे थे। मैंने माँ को जो पैसे भेजे, माँ ने उनसे गुजरांवाला में घर बनाने के लिए एक बहुत बड़ी और कीमती जगह खरीद ली थी। मैं चाहता था जब खुद पाकिस्तान जाऊंगा तो वहां जाकर अपनी मर्जी से एक बहुत बड़ा घर बनाऊंगा। इससे पहले ही एक दिन ज़ारा हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी से चली गई। वो सुबह का वक्त था। जब मैं सोकर उठा तो घर का माहौल कुछ बदला बदला था। नौकर गायब थे और ज़ारा बड़े से हॉल में खड़ी अपना सामान पैक करवा रही थी। ज़ारा, ये सब क्या है? तुम सामान क्यों बांध रही हो? कहाँ जा रही हो? मैंने सीढ़ी उतरते हुए घबरा कर पूछा। ज़ारा ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आज वो कशिश नहीं थी, वो बिल्कुल खाली और सर्द थी। मैं जा रही हूँ अयास, हमारा सफ़र यहीं तक था। मुझे कुछ ज़रूरी काम से मुल्क से बाहर जाना है और मैं वापस नहीं आऊँगी, उसने इंतहाई स्पार्ट लहजे में जवाब दिया। मेरी ज़मीन खिसक गई। क्या मतलब वापस नहीं आऊँगी? मैं तुम्हारा शौहर हूँ। ज़ारा, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? मैंने उससे रोकने की कोशिश की। इससे पहले ही मैंने देखा था ज़ारा अक्सर फ़ोन पर मसरूफ़ रहती थी, मुझसे कोई बात न करती। मैंने उसका हाथ पकड़ा और बोला, तो मुझसे मोहब्बत नहीं करती क्या? वो सब झूठ था। तो वो खाली आंखों से मुस्कुराते हुए हमेशा के लिए चली गई। मोहब्बत का नाम सुनकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी तंज़िया हंसी आई और वो बगैर कोई जवाब दिए गाड़ी में बैठी और गेट से बाहर निकल गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, लेकिन हैरानगी तो मुझे तब हुई जब अगले ही दिन कुछ सरकारी अफसरान और पुलिस वाले उस बड़े से बंगले में आए और मुझे वहां से निकाला। ये घर खाली करो, ये प्रॉपर्टी अब जब्त हो चुकी है, एक अफसर ने मुझे धक्का देते हुए कहा। जब्त हो चुकी है? ये मेरी बीवी का घर है, आप मुझे कैसे निकाल सकते हैं? मैंने मुजाहमत करते हुए चीख कर कहा। अफसर ने कागज़ मेरे मुंह पर मारा और कहा, इस पर आपका कोई हक नहीं, ये प्रॉपर्टी गैर कानूनी करार दी गई है। अब निकलो यहाँ से वरना जेल में डाल दूंगा। मुझे सड़क पर फेंक दिया गया। मेरे पास सिर्फ वही कपड़े थे जो मैंने पहने हुए थे। मैंने फौरन बैंक की तरफ दौड़ लगाई। मेरे बैंक अकाउंट थे, लेकिन जब मैंने पैसे निकलवाने की कोशिश की तो मैनेजर ने बताया कि मेरे तमाम अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं और उनमें से एक पैसा नहीं निकलवा सकता था। अजीब हैरानगी हुई मुझे कि ज़ारा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उस सदमे और अचानक बदलाव के बाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। मैं सड़कों पर मारा मारा फिरता रहा और एक दिन बेहोश होकर गिर पड़ा। मुझे सरकारी अस्पताल पहुंचा दिया गया। मैं कई महीने अस्पताल रहा। अस्पताल के सफ़ेद बिस्तर पर पड़े पड़े मैं छत को घूरता रहता था। मेरी बीमारी हद से बढ़ रही थी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे शदीद डिप्रेशन है। वो औरत मेरा सब कुछ ले गई थी। उसने मेरा कोई गुर्दा, दिल, कोई चीज़ नहीं चुराई थी। उसने मुझसे मेरी शनाख्त छीन ली थी। मैं खुद को ही भूल चुका था। मुझे अपना नाम तक अजीब लगता था। मैं अयाज खान नहीं बल्कि एक हारा हुआ जवारी बन चुका था, जिसने लालच में सब कुछ दांव पर लगा दिया था। लेकिन फिर से दोबारा से घर वालों का ख्याल आया मुझे। वो मेरे मुंतज़िर थे, उन्हें मेरी ज़रूरत थी, मुझे उनको संभालना था। मैं ऐसे हार नहीं मान सकता था। यही सोचते हुए मैंने अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा से मजदूरी का काम शुरू किया।
ہاتھوں میں دوبارہ چھالے پڑے، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ ایک دن اپنا کچھ پرانا سامان سمیٹنے کی امید سے میں اسی گھر میں گیا جہاں کبھی میں بادشاہوں کی طرح رہتا تھا۔ گیٹ کھلا تھا اور وہاں تزئین و آرائش کا کام چل رہا تھا۔ میں چپکے سے پچھلے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ وہاں کباڑ کے ڈھیر میں مجھے زارا کا ایک پرانا بریف کیس ملا۔ میں نے اسے کھولا تو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہاں بہت سی فائلیں میرے ہاتھ میں آئیں جن میں زارا کی تصویر لگی تھی۔ میں نے ایک فائل کھولی، اس میں زارا کی تصویر تھی لیکن نام کچھ اور تھا۔ میں نے دوسری فائل نکالی، تصویر وہی تھی، نام بدل چکا تھا۔ ہر تصویر میں نام الگ اور نکاح نامے نہ جانے اس کے کتنے نکاح ہو چکے تھے۔ یہ سب کیا ہے زارا؟ تمہاری اتنی ساری تصویریں اور ہر نکاح نامے پر ایک نیا نام۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ فائل زمین پر پھینکی۔ اچانک میرے پیچھے سے ایک آواز آئی۔ میرے سامنے کھڑا شخص جو اس گھر کا نیا نگران تھا، تنزیہ مسکرایا۔ تمہیں کیا لگا تھا پٹھان؟ وہ تم سے عشق کرتی ہے؟ تم جیسے بے وقوف مزدوروں کو تو وہ صرف ایک مہرے کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ تمہارا نام، تمہاری شناخت سب بک چکا ہے۔ میں نے اس کا کالر پکڑ لیا۔ مجھے سچ بتاؤ یہ سب کیا ہے، ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ اس نے میرا ہاتھ جھٹکا اور بولا، سچ سننا ہے تو سنو۔ تو پتہ چلا وہ عورت یہ عام عورت نہیں تھی۔ ایسی عورتیں بہت سی ہیں جو معصوم پردیسی پٹھانوں سے شادیاں کرتی ہیں۔ کئی کمپنیاں ان کے نام رجسٹر کرواتی ہیں، کروڑوں کی پراپرٹی، بینک اکاؤنٹس پر ہر چیز اور غیر قانونی طریقے سے یہ سب کچھ حاصل کرتی ہیں، وہ بھی کسی اور کا نام استعمال کر کے۔ پہلے ان کو شوہر کا درجہ دیتی ہیں اور پھر تمام تر غیر قانونی پراپرٹیز کالا دھن ان کے نام پر بنواتی ہیں تاکہ قانون کی نظر سے بچ سکے۔ لیکن وہ صرف ایک نام ہوتا ہے اور وہ سارا پیسہ کیش کروا کر وہ سب کچھ لے کر جا چکی تھی۔ وہ مجھے پوری طرح استعمال کر چکی تھی۔ اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ ایسے ہی بہت سی عورتیں ہیں جو ایسے معصوم لوگوں کے ساتھ ایسا کرتی ہیں، اور وہ اکیلی نہیں تھی بلکہ پورا نیٹ ورک تھا۔ وہ لوگ غریب مزدوروں کا ڈیٹا نکالتے، ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے اور انہیں چند لاکھ دے کر ان کے نام پر کروڑوں کا کالا دھن سفید کرتے۔ میں وہی زمین پر بیٹھ کر روتا رہا۔ شفیق بھائی کی باتیں مجھے یاد آئیں۔ انہوں نے سچ کہا تھا کہ امیر لوگ غریب کو صرف استعمال کرتے ہیں۔ میں نے اپنا سر دیواروں میں مارا، لیکن وقت گزر چکا تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنے آنسو صاف کیے۔ میں پٹھان تھا اور پٹھان اتنی جلدی ہار نہیں مانتے۔ میں نے بہت مشکل سے اپنی نئی زندگی شروع کی اور دوبارہ سے محنت کی بھٹی میں خود کو جھونک دیا۔ میں نے کئی سال دن رات مزدوری کی، ایک ایک ریال جوڑ کر حلال کمائی کی اور اپنے گھر والوں کو بھیجی۔ میرے بھائیوں نے پڑھ لکھ کر اچھی نوکریاں حاصل کی۔ میں نے اپنا سب کچھ اپنی محنت سے دوبارہ بنایا۔ میں پاکستان واپس آئے تو میں نے کوئی بہت بڑا محل نہیں بنایا، بلکہ ایک سادہ اور خوبصورت گھر بنایا جو میری حلال کمائی کا ثبوت تھا۔ آج میں اپنے خاندان کے ساتھ سکون کی زندگی گزار رہا ہوں۔ لیکن میں نے اس خوفناک تجربے سے ایک بہت بڑا سبق سیکھا۔ میں نے سیکھا کبھی بھی لالچ میں آ کے اپنی پہچان نہ گنوائیں۔ شارٹ کٹ ہمیشہ تباہی کی طرف لے جاتے ہیں، اور جو عزت حلال کی محنت میں ہے وہ دنیا کے کسی حرام دولت میں نہیں مل سکتی۔